بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کی اہمیت کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے اور بے شمار احادیث مبارکہ بھی ہیں۔ آج ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں چند احادیث کا ذکر کریں گے۔ دھیان سے سنیے اور شوق سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر یہ صحیح ہوا تو وہ کامیاب ہو جائے گا اور نجات پائے گا، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہوگا اور نقصان اٹھائے گا۔ اگر اس بندے کے فرائض میں کچھ کمی رہ جائے گی تو پروردگار فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی نماز ہے؟ پھر اس سے فرض کی کمی پوری کی جائے گی، پھر تمام اعمال کا ایسا ہی حساب ہوگا۔ حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے اپنے ہاں عہد کر رکھا ہے کہ جو شخص ان کے اوقات کے ساتھ ان نمازوں کی پابندی کرے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان کی پابندی نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں، یعنی اسے سزا دوں یا بخش دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تمہارے پاس باری باری آتے رہتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز کے وقت وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے جو تمہارے پاس ٹھہرے تھے اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان سے ان کا پروردگار پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، جب ہم ان کے پاس سے روانہ ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس پہنچے تھے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ناظرین، نماز عصر کے بعد سونا شرعاً ممنوع تو نہیں، لیکن یہ وقت فرشتوں کی آمد کی وجہ سے مبارک ہوتا ہے، لہٰذا نماز عصر کے بعد سونا مناسب نہیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے میرے خلیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور تجھے جلا دیا جائے، اور جان بوجھ کر کوئی فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ ختم ہو جاتا ہے، اور شراب نہ پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی چابی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ حضرت ابو عثمان النہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مسلمان نماز پڑھنے لگتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے ہوتے ہیں، پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اس سے جھڑتے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ حضرت حمران بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی طلب کیا اور پھر وضو کیا۔ جب آپ وضو سے فارغ ہوئے تو مسکرائے اور پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی فرمایا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا جس طرح میں نے وضو کیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پوچھا، کیا تم جانتے ہو میں کس وجہ سے مسکرایا ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو مکمل کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے اور نماز کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مکمل کرتا ہے تو وہ نماز سے فارغ ہوتے وقت اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے بطن سے گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمازی کے لیے 3 خاصیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے قدموں سے لے کر آسمان کی بلندی تک رحمت الہی اس پر نچھاور ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ فرشتے اسے اس کے سر سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک رحمت الہی کے ساتھ گھیرے رکھتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ندا کرنے والا ندا کرتا رہتا ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا یہ جان لیتا کہ وہ کس سے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے تو وہ نماز سے کبھی واپس نہ پلٹتا۔ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ موسم سرما میں جب درختوں سے پتے جھڑ رہے تھے باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخوں کو پکڑ لیا۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شاخ سے پتے جھڑنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوذر۔ میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان بندہ جب نماز پڑھتا ہے اور اس سے اس کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح یہ پتے درخت سے جھڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ پورے اہتمام سے تمام نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔